بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ 16واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر تعمیر کعبہ اور حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکیمانہ فیصلہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ بیت اللہ کی اس وقت تک کل 5 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر سیدنا و ابونا، ہم سب کے سردار، ہم سب کے والد، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو حکم دیا میرے گھر کی تعمیر کرو اور اس میں میری بندگی کرو۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر جب طوفان نوح آیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعمیر اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بنائی ہوئی یہ عمارت اس طوفان کے اندر بہہ گئی اور اس کی بنیادوں پر بھی مٹی آ کر کے اور نام نشان بھی اس کا مٹ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ باری تعالیٰ نے اپنے خلیل، ایک عظیم الشان نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ گزر گیا، کافی عرصہ ہو گیا۔ جب قریش مکہ نے تیسری مرتبہ بیت اللہ کو عصر نو بنانے کی عزم کیا اور ارادہ کیا، اس وقت فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ابھی آپ کو نبوت ملنے میں 5 سال باقی ہے۔ نبوت ملنے سے 5 سال پہلے 35 سال کے جب آپ ہوئے تو قریش مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر کئی دنوں تک قریش مکہ کے مشورے چلتے رہے کہ بیت اللہ کو عصر نو تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس کی عمارتیں بوسیدہ ہو گئی اور وہ بہت ہی نیچی جگہ میں تھا تو بارش کے موقع میں پانی بھر جاتا تھا، اوپر چھت بھی کھلی تھی۔ اخیر کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ماموں، جن کا نام سیرت نگاروں نے ابو وہب بن عمر مخزومی لکھا ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بیت اللہ کو عصر نو تعمیر کیا جائے گا، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کے اندر صرف حلال اور پاکیزہ مال لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، اس کا گھر بھی پاکیزہ اور حلال کمائی سے بننا چاہیے۔ کوئی 1 روپیہ بھی یا کوئی 1 اینٹ بھی، کوئی بھی چیز حرام کی اور حرام کی پیسوں کی نہ لے آئے۔ حلال کمائی، اپنی پاکیزہ کمائی کو اللہ کے گھر میں لگانا ہے۔ پھر بیت اللہ کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا اور چندہ کر کے بیت اللہ کی عمارت جب بنائی جا رہی تھی، بیت اللہ کی تعمیر چل رہی تھی، ایک بڑا اختلاف سامنے آیا۔ جب بیت اللہ کی عمارت کو بناتے بناتے، دیواروں کو بناتے بناتے حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا
تو قریش کے قبائل کے اندر اختلاف آ گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے۔ جس طریقے سے حجر اسود ایک عظیم الشان پتھر ہے، اللہ نے اس کو مبارک، مقدس اور برکتوں والا بنایا ہے، تو اس پتھر کو بیت اللہ کی دیوار میں جو قبیلہ رکھے گا اس قبیلے کا بھی مقام، مرتبہ، شرف، عزت بڑھ جائے گی۔ تو قریش کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے، یہ عزت ہمیں ملے۔ تقریباً 5 دن تک ان کا یہ اختلاف چلتا رہا اور قریب تھا کہ تلواریں چل پڑے، خون ریزی ہو جائے۔ اخیر کے اندر قبیلہ بنو مخزوم ہی کا ایک معمر آدمی ابو امیہ بن مغیرہ، اس نے بہت ہی زیادہ سن نصیدہ اور معمر تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل بیت اللہ کے اندر جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارے اس جھگڑے کا اور اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ سب راضی ہو گئے۔ دوسرے دن تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، آمنہ کا دلارا، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، دو جہاں کا سردار، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، بیواؤں کا ملجا، وہ سب کا سہارا، وہ بے گھروں کا گھر دینے والا، وہ بے سہاروں کو سہارا دینے والا، وہ کچھ نہ کمانے والوں کو کما کر دینے والا، جن کو کچھ نہیں ملتا تھا ان کو کھلانے والا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم شریف میں اور بیت اللہ میں داخل ہوا۔ جب آپ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام محمد یہ حرم شریف میں بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے، آپ کے بعد جو بھی آتا کہتا محمد امین، محمد صادق، محمد تو امانت دار ہے، محمد تو سچا ہے، محمد تو وفادار ہے، محمد تو با اخلاق ہے، محمد اچھا آدمی ہے، جو محمد کا فیصلہ ہوگا ہم میں سے ہر آدمی اس کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ نے فیصلہ بھی ایسا حکیمانہ فرمایا، سب قبائل والے خوش بھی ہو گئے اور اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لی اور اپنی چادر کو بچھایا اور چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور پھر آپ نے اعلان کیا تمام قبائل کے سرداران آگے آ جائیں، ہر قبیلے کا سردار آگے آئے۔ جب ہر قبیلے کا سردار آگے آ گیا، آپ نے فرمایا کیا تم سب اس بات پر راضی ہو کہ تم سب کا حصہ حجر اسود کو دیوار میں لگانے میں لگ جائے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب کی تمنا یہی ہے، اسی بات کا تو ہمارا جھگڑا ہے، اسی بات کی لڑائی ہے کہ حجر اسود کو دیوار کے اندر ہم لگائیں گے، ہم رکھیں گے۔ آپ نے کہا تم میں سے ہر ایک کا حصہ اس میں لگے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ہر سردار، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا کونا پکڑے اور اس کو اٹھائے۔ تمام سرداران نے مل کر کے چادر کو چاروں طرف سے پکڑا اور اس کو اٹھایا، اٹھا کر دیوار کے پاس لے آئے۔ اب آپ نے پوچھا کیا تم سب اس بات پر راضی ہو کہ میں تمام قبائل کی طرف سے اس پتھر کو اٹھا کر دیوار میں لگا دوں؟ میں صرف اپنے قبیلے کی طرف سے نہیں، تمام قبائل کی طرف سے، سب قبائل کا ترجمان بن کر کے سب قبائل کی طرف سے میں اس پتھر کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے دیوار میں لگا دوں۔ سب راضی ہو گئے، سب نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام قبائل کی طرف سے اس حجر اسود کو چادر سے اٹھایا اور دیوار میں لگا دیا۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑے فتنے، بہت بڑے فساد، بہت بڑے اختلاف اور بہت بڑی لڑائی کو آپ نے چٹکیوں میں حل کر دیا۔ اسی لیے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ بد اندیش کے دل میں
گھر کرنے والا، بد اندیش، جو آپ سے سخت کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنیاں رکھتے تھے، ان کے دل کے اندر بھی آپ اپنی جگہ بنا لیتے تھے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، تمام قبائل کو ایسے ملا دیا جیسے شکر دودھ کے اندر مل جاتی ہے۔ اور جو راز بڑے بڑے سائنسدانوں سے، بڑے بڑے دنیا کے ناموروں سے کھل نہ سکے، وہ کھول دیے کملی والوں نے ایک اشارے کے اندر۔ نبی کے ایک اشارے کے اندر بڑے بڑے اختلافات، بڑے بڑے جھگڑے، بڑے بڑے فساد ختم ہو گئے۔ جو صدیوں تک لوگوں میں اختلاف تھے، وہ سب اختلافات ختم ہو کر کے آمنہ کے دلارے نے لوگوں کو ایک کر دیا۔ یہ تھے میرے تاجدار محمد مصطفیٰ، دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کوئی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔